اس ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ حضور کی احادیث سنتے تھے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حلیے کے بارے میں پوچھے تو میں حقیقتاً بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حضور کو کھلی نظروں سے دیکھا ہی نہیں۔ احترام کی وجہ سے صحابہ حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ اس لیے آپ لوگوں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جو ظاہری مجلس ہوتی تھی، جس طرح اس کا احترام لازم ہے، اسی طرح حضور کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور کی احادیث کی مجلس قائم ہو تو اس کے اندر بھی اسی ذوق اور اسی احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ہم طالب علم ہوتے ہیں، بعض اوقات غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پہلے جو وقت آپ کا گزر گیا وہ گزر گیا، اب آپ احادیث طیبہ حضور کی احادیث طیبہ پڑھیں گے، اس کے اندر آپ نے غفلت سے نہیں بیٹھنا، پوری توجہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم مدینہ طیبہ کے فقہاء میں سے ہیں، عظیم فقیہ تھے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا کتنا ادب کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں ہوتے، اگر کوئی شخص دروازے پہ آتا تو ان کی لونڈی باہر آتی، وہ پوچھتی تھی کہ تم نے حضور کی احادیث سننی ہے امام مالک سے یا کوئی فقہی مسئلہ سننا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے فقہی مسئلہ سننا ہے تو آپ جس کیفیت میں تشریف فرما ہوتے باہر آ جاتے، فقہی مسئلہ بیان فرماتے۔ لیکن اگر وہ کہتا میں نے احادیث سننی ہے تو پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کو بیان کرنے کے لیے پورا اہتمام کرتے۔ ان کا اہتمام کیا ہوتا کہ پہلے غسل فرماتے، اچھا لباس پہنتے، عمامہ سر پہ سجاتے، پھر باہر ان کی ایک مسند تھی جس کے اوپر بیٹھ کر وہ احادیث بیان کیا کرتے، اور ان کی حدیث پاک کا احترام ایک منفرد ان کا جو ایک عمل ہے۔ وہ ایک دفعہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے اور ان کی قمیض کے اندر ایک بچھو داخل ہو گیا، اور بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا۔ آپ کی چہرے کے آثار بدلتے رہے لیکن آپ نے اٹھ کر قمیض کو نہیں جھاڑا۔ بعد میں جب شاگردوں نے سوال کیا کہ آج آپ کی کیفیت بدل رہی تھی، وجہ کیا تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچھو ڈس رہا تھا، اس نے 16 مرتبہ مجھے ڈنگ مارا، لیکن میں نے حضور کی حدیث کے احترام کی وجہ سے اٹھ کر قمیض بھی نہیں جھاڑی۔ میں وہ تکلیف برداشت کرتا رہا لیکن میں نے حضور کی حدیث کے احترام کی وجہ سے قمیض نہیں جھاڑی۔ تو جن لوگوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر صلہ بھی ایسا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضور کے جو عشق کے واقعات ہیں وہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری لیکن مدینہ طیبہ میں پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ مدینہ طیبہ میں ساری زندگی گزاری اور سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ کسی نے پوچھا سوار کیوں نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں حضور کا قدم گلی پہ لگا ہو اور میرے گھوڑے کے سم اس کے اوپر آ جائیں، یہ میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی۔ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، درمیان میں نہیں چلتے تھے کہ کہیں حضور کے قدم پر میرا قدم ہی نہ ہو۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے پڑھنی ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو خوشبو میسر ہو تو خوشبو بھی لگایا کریں، اگر آپ کو خوشبو نہیں میسر تو کم از کم صاف ستھرا غسل کر کے یا وضو کر کے آپ تشریف لایا کریں، اور ٹوتھ پیسٹ ضرور استعمال کیا کریں یا مسواک استعمال کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم دین مفت میں بدبو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ
حدیث کے آداب میں سے کہ آپ نے غسل کر کے یا وضو کر کے آپ نے آنا ہے، اچھا لباس پہن کر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضور کی احادیث پڑھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب بھی آئے آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک آدمی تھوڑی بلند آواز سے پڑھے تاکہ جو لوگ غفلت میں ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھ لیں۔ یہی حدیث کی جو کلاسیں ہوتی تھیں ان کے اندر پہلے بھی لوگ اسی قسم کا اہتمام کرتے تھے کہ ایک آدمی تھوڑی بلند آواز سے پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگوں کو یاد آ جاتا، سارے متوجہ ہو جاتے اور وہ درود پاک۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلے جتنے آپ نے علوم پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے علوم اس علم کے خادم ہیں۔ قرآن اور حدیث کے سارے علوم وہ کیا ہیں؟ خادم علوم ہیں۔ وہ اس لیے آپ نے پڑھے تھے کہ تاکہ اس کو آپ سمجھ سکیں، قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں، یہ اس لیے آپ نے پڑھے۔ تو اس وجہ سے اب آپ نے وہ جو کچھ آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کو یہاں استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کو یہاں اپلائی کرنا ہے، اس کے ذریعے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی۔ تو خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ 1450 سال گزرنے کے بعد اللہ نے آپ کو حضور کے ارشادات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جو لوگ بعض اوقات طالب علم ہونے کی حیثیت سے حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآنی آیات سے استہزاء کرتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سے استہزاء کیا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دلوں کو کالا کر دے۔ اس لیے قرآن اور حدیث سے استہزاء نہیں کرنا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ جب کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو ایک طالب علم نے بطور مذاق اپنے پاؤں زمین پر مارے تو کہنے لگا میں وہ جو فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں میں ان کے پر توڑ رہا ہوں۔ تو اللہ نے اسے فوراً ہی اپاہج کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو استطاعت تھی چلنے پھرنے کی وہ ساری ختم۔ تو اس لیے بعض اوقات گرفت بھی ہو جاتی ہے، اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن بعض اوقات فوراً گرفت بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے ساتھ استہزاء نہیں کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس اپنی کتاب ہونی چاہیے، پڑھنے کے لیے اپنی کتاب ہونی۔ آپ کتاب کے اوپر نظر رکھیں گے، جو لفظ گزرے اگر آپ کی اپنی کتاب ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر حاشیہ لگاتے جائیں، آپ اس کے اوپر معنی لکھتے جائیں۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بات عقیدے کی ملتی ہے تو آپ اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں عملی زندگی میں وہ چیزیں آپ کو کام آئیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنی کتاب ہونی چاہیے، ذاتی کتاب ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ہے۔ اگر ذاتی نہیں ہے تو کم از کم چلو لائبریری سے ہی وصول کر لے، تاکہ کم از کم جب آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے کتاب، حدیث کی کتاب ہونی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر احادیث کا تکرار ہے۔ بخاری شریف کے اندر 7000 احادیث جمع ہیں۔ کتنی؟ اگر اس کا تکرار نکالا جائے تو وہ 4000 رہ جاتی ہے، یعنی تقریباً 3000 احادیث تکرار کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایک حدیث امام بخاری ایک کتاب کے اندر 8 مرتبہ ذکر کر دیتے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ میں آگے بعد میں بیان کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ایک ہوتی ہے، بار بار اس کا تکرار کرتے ہیں، اس سے گویا کہ جتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں ہر ایک کا امام بخاری عنوان باندھ کر اسی حدیث کو نیچے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر تو پڑھنے کا یہ اسلوب یہ ہوتا ہے، درس نظامی کے اندر تو میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو 1/4 حصہ حدیث کا استاد پڑھاتا ہے
یعنی کتاب کا چوتھا حصہ استاد پڑھاتا ہے، اس کے بعد استاد پڑھاتا نہیں ہے، آگے پھر طالب علم پڑھتے چلے جاتے ہیں، استاد سنتا چلا۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بخاری شریف کی پہلی جلد خود مکمل خود پڑھتا بھی ہوں، ترجمہ بھی خود کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی خود بیان کرتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ طالب علم پڑھ نہیں سکتے، پھر ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جب آپ پہلی جلد مکمل پڑھ لیں گے، دوسری جلد کے اندر اکثر وہی حدیثیں آتی ہیں جو پہلے آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری جب جلد شروع ہوتی ہے تو اس وقت میں پڑھتا نہیں ہے، طالب علم پڑھتے ہیں۔ اگر طالب علم نہ پڑھے پھر بھی میں خود بھی اگر پڑھتا ہوں تو پھر میں پڑھتا چلا جاتا ہوں، طالب علم سنتے چلے جاتے ہیں، اور میں اس کا ترجمہ وغیرہ نہیں کرتا، اس لیے وہ جلدی پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے حدیثیں پڑھی ہوں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آپ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس میں۔ تو اس میں قصور آپ کا ہوگا، اگر آپ نے پہلی جلد صحیح نہیں پڑھی ہوگی تو یقیناً آپ کو دوسری جلد بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے پاس اپنی کتاب ہونی چاہیے، عملی زندگی میں بھی یہ کتابیں آپ کو کام آئیں گی، فائدہ دیں گی۔ تو اس وجہ سے اپنی کتاب اپنے پاس رکھیں، آپ کے پاس قلم بھی ہونا چاہیے، کاپی بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ اچھی چیز اساتذہ کرام سے سنتے ہیں تو ان کو یقیناً لکھ لیا کریں، کوئی عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جب طالب علم فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک شکوہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں عقائد کا نہیں پتہ۔ تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو عقائد بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بخاری شریف کے اندر عقیدے کی باتیں آئیں گی اور آپ کو استاد بحث نہیں کرے گا؟ یقیناً استاد بحث کرتا ہے، آپ موجود ہی نہیں ہوتے یا آپ نے توجہ سے سنی نہیں ہوتی تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ طالب علم کی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عملی زندگی میں پھر پریشان ہوتے ہیں، ان کو اپنے عقائد کا بھی علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر جتنا اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان ہیں، ہر عقیدہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، آپ کے فقہ کی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے درست ہو جائیں گے۔ اس سال کو اگر آپ قیمتی بنا لیں تو یہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہی مشقت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو کلاس کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ۔ تو آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً ہر استاد آپ کو جو ہے وہ استفادہ کرے گا، آپ کو پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس اپنی بخاری شریف کی کتاب ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ یہاں آپ 4 دن سموسے نہ کھائیں تو یہ کتاب آ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ عربی کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، عربی متن والی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پڑھنے کا بھی ذوق نصیب ہو۔ تو حدیث پاک جس طرح قرآن کریم اسلام کا ماخذ اور حجت ہے نا، اسی طرح حدیث بھی اسلام کا ماخذ اور حجت۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو حجت نہ مانا جائے اس وقت تک قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن پر بھی ایمان تبھی ثابت ہوتا ہے جب انسان حدیث پہ ایمان رکھے۔ حضور نے فرمایا نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دین اسلام کی دوسری حجت ہے۔ پہلی قرآن حجت ہے، سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، اگر قرآن کریم سے نہ ملے تو پھر احادیث طیبہ سے جو ہے وہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں پورا اسلام بیان فرما دیا، پورا اسلام بیان فرما دیا۔ یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے
قیامت تک آنے والے جتنے لوگ آئیں گے ہر ایک کے لیے حضور کی اسوہ میں حجت موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم قرآن کے اندر دیا ہے کہ میرے نبی کی تم نے اطاعت کرنی ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، تو یہ ایک اصول دے دیا، ایک قاعدہ دے دیا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، خواہ وہ سیاست کا مسئلہ ہے، اقتصادیات کا مسئلہ ہے، اخلاقیات کا مسئلہ ہے، ہر مسئلے کی انتہا آپ کو حضور کی بارگاہ میں ملے، سمجھے نا؟ اور تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حجت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان کو صحابہ نے کہا تھا کہ تم ہر حدیث لکھ لیتے ہو، کیونکہ حضور بشر ہیں، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات حضور کی لکھ لیتے ہو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے حدیث لکھنا چھوڑ دی، تو حضور نے پوچھا کہ تم حدیثیں کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صحابہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ما خرج منی الا الحق، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول، حضور کا ہر فعل امت کے لیے حجت، جو حضور سے ثابت ہے وہ امت کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے، ہمارے اسلام کی وہ دلیل ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہوئے آپ نے ایک خاص چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے لیے ہادی کا مطلب ہوتا ہے رہبر، رہنما۔ اللہ تعالیٰ کا رستہ حضور نے ہی دکھانا ہے۔ اس وجہ سے حضور کے ہر قول اور حضور کے ہر فعل کے اندر حجت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن حضور کے قول کے اندر آپ نے ہدایت تلاش کرنی ہے، نہ کہ حضور کے قول پہ آپ نے اعتراض کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی بن کر آئے ہیں، اس لیے حضور کے ہر قول اور فعل کے اندر آپ نے ہدایت تلاش کرنی ہے کہ میرے لیے اس میں ہدایت کیا ہے، معاشرے کے لیے اس میں ہدایت کیا ہے، اس دور کے لیے اس حدیث کے اندر ہدایت کیا ہے، یہ آپ نے تلاش کرنی ہے، نہ کہ آپ نے یہ تلاش کرتے رہنا ہے کہ حضور نے فرمایا میں تو جانتا نہیں ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے اس میں سے ہدایت تلاش کر دی۔ مثال کے طور پر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے، آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، میں مختصر کرتا ہوں، جب حضور ہجرت کی رات نکلے تھے تو کافر حضور کے دروازے پہ کھڑے تھے، سارے گھیرا باندھا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضور کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی تھی، حضور نے پھینکی، سارے اندھے ہو گئے، حضور درمیان سے نکل۔ اب جو ذات ایک مٹی کی مٹھی پھینکے، کافر دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کو غار ثور میں 3 دن چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جو کافروں کے گھیرے سے نکل کر جا رہے ہیں، اس کو آگے جا کر چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ اس پہ چی بجبی ہوتے ہیں، جی حضور چھپے تھے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ نہیں، حضور کے اس عمل میں امت کے لیے ہدایت تھی کہ میں تو محمد الرسول اللہ ہوں، میری شان یہ ہے کہ میں مٹی پھینکوں سارے اندھے ہو جائیں، لیکن میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم نے جب سفر کرنا ہے تو حاجات ضروریہ جو ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ آپ نے اونٹنیاں بھی ساتھ لینی ہے، آپ نے کسی جگہ پڑاؤ بھی کرنا ہے، آپ نے اپنا رفیق بھی ساتھ رکھنا ہے، حالانکہ حضور کو رفیق کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں حضور کی ہمارے لیے ہدایت تھی، لوگوں نے اسی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔
یہ ہم حقیقت میں اگر حضور کو ہادی آپ سمجھتے ہیں تو آپ حضور کی احادیث کے اندر غور کریں گے تو آپ کو ہدایت نصیب ہوگی، آپ کو حضور کی طرف سے رہبری نصیب ہوگی۔ اس وجہ سے آپ نے حضور کی احادیث پہ اعتراض نہیں کرنا، بلکہ حضور کسی کی حدیث سے استدلال کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ بعض ایسی احادیث ہوتی ہیں جو ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسے، اس حدیث پہ عمل کیسے ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض ایسے اعمال کرتے تھے کہ جو ہمارے جیسے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہیں، لیکن ہم وہ عمل نہیں کر سکتے جبکہ حضور نے وہ عمل کیا۔ اور جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کوالیفائڈ لوگ، وہ اس عمل کو کر سکتے، تو وہ ان کے لیے وہ عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دین کی خدمت کرو۔ سارے لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کر آیا، تو کہا اللہ اور اس کا رسول کا نام ہی چھوڑ کر۔ تو حضور نے، اللہ نے پیغام بھیجا اپنے محبوب کی طرف کہ ابو بکر کو کہو کہ اس خدمت کرنے پر راضی ہو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں تو راضی ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اب کھاؤ گے کیسے، تمہارے بچے کیسے کھائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنگ تبوک ہوئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، قرآن نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان میں حضرت مالک بھی تھے، کعب بن مالک بھی تھے۔ حضرت کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تھی، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے عرض کی تھی حضور میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں، یہ میری توبہ میں سے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، کچھ مال اپنے لیے رکھ لو۔ اب دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں فرمایا کہ اپنا مال کچھ رکھ لو، ان کو فرمایا کہ کچھ رکھ لو۔ اللہ کے نبی کی ذات ایک حکیم کی حیثیت سے ہوتی ہے، وہ اپنے غلاموں کی اندر کی کیفیت جانتی ہے، اس لیے بعض اوقات حضور آنے والے شخص کی کیفیت کو دیکھ کر مسئلہ بیان فرماتے تھے، تو لوگ بعض اوقات اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، حضور کی ذات پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اس حدیث پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ حضور نے کیسے فرما دیا، یہ تو حدیثوں کے اندر ٹکراؤ آ رہا ہے، یہ حدیثوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں تضاد آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ تضاد نہیں ہوتا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی کیفیت دیکھو تو یہی درست ہے جو میرے نبی نے فرمایا، کیونکہ حضور ہادی ہیں، حضور نے ہر ایک کے لیے ہدایت چھوڑنی تھی۔ اب دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ ایک دفعہ وضو کے آزاد ہوئے، آسان سی مثال ہے، کسی جگہ 2 مرتبہ دھو لی، کسی جگہ 3 مرتبہ دھو لی، تو اب امت کے ہر فرد کے لیے حضور نے سنت چھوڑی۔ جس کے پاس کثیر پانی ہے وہ 3 مرتبہ دھو دے، اس کے لیے بھی حضور کی سنت ہوگی۔ جس کے پاس تھوڑا پانی ہے وہ 2 مرتبہ دھو لے، پھر اس کے لیے بھی حضور کی سنت موجود ہے۔ جس کے پاس بالکل تھوڑا پانی ہے تو وہ 1 مرتبہ دھو لے، تب بھی حضور کی سنت پہ عمل۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کرنے کے بعد حضور نے مٹی سے اپنے ہاتھوں کو رگڑا اور دھویا۔ حضور چاہتے تو اللہ جنت سے بھی صابن بھیج دیتا، ممکن تھا، کوئی بعید نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو استعمال فرمایا تاکہ میرا ہر امتی استعمال کر سکے۔ اب مٹی تو ہر ایک کو میسر ہوتی ہے، صابن کسی کو میسر ہوتا ہے، شیمپو کسی کو میسر ہوتا ہے، حضور نے ایسی چیز کو استعمال فرمایا تاکہ میرا ہر امتی اس کو استعمال کر سکے۔ تو یہ ہر حدیث کے اندر آپ نے حکمت تلاش کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ حدیث صحابہ کے دور میں اس پہ عمل نظر نہ آتا ہو کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن بعد میں آنے والے زمانے میں اس کا عمل ہو جائے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں نا، تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ امتیوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کے جو معاشرتی حالات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جغرافیائی حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تضاد نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ہماری کم علمی ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو لوگ حدیث پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور ہادی بن کر آئے، حضور کی زبان سے جو بھی نکلا ہدایت کا باعث۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ یہ حضور نے کیوں فرمایا، ہاں اس کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی ہے، یہ کیسے پوری ہوگی، یہ کیسے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ آپ سے اگر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث پاک کا ہی آپ انکار کریں۔ تو بعض لوگ حدیث کا اس لیے وجہ سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ حدیث پاک بعد کے اندر لکھی گئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ، تو حدیثیں حضور کے دور میں بھی لکھی گئی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں حدیث لکھی گئی ہیں، صحابہ لکھتے تھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا جس دن مکہ فتح ہوا تھا، حضور نے خطبہ دیا تھا، مکہ کی فضیلت بیان فرمائی تھی، تو یمن کا ایک آدمی آیا ہوا تھا ابو شاہ، اس نے کہا تھا حضور میرے لیے یہ خطبہ لکھ کر دے دیں، تو حضور نے صحابہ کو فرمایا یہ خطبہ اس کو لکھ کر دے دیں، تو گویا حضور نے حدیث لکھوائی ہے، خود حضور نے حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور نے فرمایا تم لکھا کرو، جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے وہ آخری ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت سی حدیث پاک لکھی ہوئی تھی، انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ یہ میرے پاس حدیثیں لکھی ہوئی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حدیث لکھی ہے۔ بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو تابعین بھی حدیثیں لکھتے تھے، تبع تابعین کی سلسلہ چلتے چلتے ہمارے پاس پہنچا۔ تو جس طرح حدیث پاک لکھی جاتی تھی اسی طرح حضور کی حدیث یاد بھی کی جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی 200 سال کے بعد امام بخاری نے کتاب، امام بخاری کی پیدائش 194 ہے اور 254 میں یہ فوت ہو گئے، یعنی دوسری صدی کے اینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اس دفعہ سوال آیا تھا کہ امام بخاری کب پیدا ہوئے، کب ان کا وصال ہوا ہے، تو کئی ساتھیوں نے لکھا ہے 778 میں پیدا ہوئے، یعنی بنیادی بات ہی پتہ نہیں ہے۔ تو حالانکہ وہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے تھے نا، انہوں نے ان کو 8ویں صدی میں پیدا کر، یہ اتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح حدیث لکھی جاتی تھی اور پھر بعد میں بھی سلسلہ بسلسلہ ابھی تک وہ حدیثیں لکھی جاتی ہیں، اسی طرح بعض ایسے خوش نصیب امتی حضور کو اللہ نے عطا فرمائے تھے جن کو حدیثیں یاد ہوتی تھیں، جن کو حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا تھا۔ حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے امام بخاری جیسے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو اپنا فیضان عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے وہ چادر اٹھا کر سینے سے لگائی ہے بعد میں مجھے کوئی بات بھولی نہیں۔ تو اب ان کے حافظے پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے حافظے کی کیفیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ جب ان کی علمیت کا شورہ ہوا حدیث کے اندر، وہ بغداد میں آئے تھے تو لوگوں نے 100 احادیثیں خلط ملط کر کے ان کے سامنے پیش کی تھی، تو وہ ممبر پہ بیٹھے رہے، پہلے کہتے رہے لا علم لا علم لا علم، جب سارے لوگ 100 حدیثیں پیش کر کے چلے گئے تو پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پوری 100 کی 100 احادیث کی تصحیح فرمائی۔ اسی طرح آپ مجلس میں بیٹھے تھے تو میں اپنے طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں کہ میں جب امام بخاری کی فضیلت بیان کرتا ہوں نا تو آپ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی امام بخاری کی اولاد ہیں، حالانکہ آپ نہیں ہیں۔
تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق میں بیٹھتے تھے، لکھتے نہیں تھے احادیث، باقی طالب علم لکھتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک طالب علم نے ان سے کہا کہ تم حدیثیں لکھتے نہیں ہو، تم تو اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا 16 دن ہو گئے استاد محترم سبق پڑھا رہے ہیں، اتنی انہوں نے احادیث پڑھائی ہیں، آپ مجھ سے 16 دن کی احادیث سن لیں۔ امام بخاری نے وہ ساری کی ساری احادیثیں ایک مجلس کے اندر بیان کی، اور پھر اتنا ان کے حافظے کا شورا ہوا تھا کہ اساتذہ کرام جو پڑھانے والے ہوتے تھے، اگر ان کو بھی کسی حدیث کے اندر شبہ ہوتا تھا تو امام بخاری سے حدیث سنتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ان کو ایک حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شہرت عام عطا فرمائی، مقبول عام عطا فرمائی۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ بخاری شریف قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی احادیث، زیادہ تر احادیث اس کی صحیح ترین، اسی وجہ سے بخاری کے اندر حدیث آ جائے تو اس کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حدیث مقبول ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مقبول ہے، مردود نہیں ہے۔ بخاری کے اندر اس کا موجود ہونا ہی اس کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث کو جمع فرمایا۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن ان میں سے صحیح جو احادیث تھی وہ 1 لاکھ تھی۔ صحیح احادیث 1 لاکھ تھی، اور بخاری کے اندر کتنی ہیں؟ 4000 صحیح، جو تکرار کے بغیر 4000، تو باقی ان کو تو لاکھ صحیح حدیث یاد تھی۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ جو سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں دکھائیں، یہ سوال ہی لا یعنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کو کل حدیثیں کتنی یاد تھی؟ لاکھ حدیثیں صحیح یاد تھی، تو لکھی تو کتاب کے اندر تو انہوں نے 4000 ہے، تو اس لیے ہر مسئلہ تو بخاری میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے حجت حضور کی حدیث ہے، وہ کسی کتاب کے اندر موجود ہو، اگر اس کے راوی ثقہ ہیں تو وہ اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ باقی امام بخاری نے اپنی کاوش سے جو حدیثیں جمع کی ہیں، علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک لکھنے میں یہ اہتمام کرتے تھے کہ آپ حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھتے تھے، اس کے بعد حدیث لکھتے، سمجھے نا؟ تو حرم شریف کے قریب، حرم شریف کے اندر کیا نام ہے، مدینہ شریف میں ایک امام بخاری کی مسجد ہے، وہ اب تو قریب پہنچ گئے ہیں، حرم پھیلتا جا رہا ہے، وہ مسجد بھی شاید اندر ہی آ جائے، ابھی پچھلی دفعہ ہم گئے ہیں تو وہاں موجود تھی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ احادیث جو ہے وہ جمع کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احادیث کو علماء نے جو قبولیت بخشی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث قبول کرنے کی شرائط رکھی ہیں وہ سارے محدثین سے زیادہ کڑی شرائط، حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب کو بھی بڑی شہرت حاصل ہے، لیکن ان کی کتاب، ان کی شرائط کی بنسبت امام بخاری کی شرائط بہت زیادہ قوی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرط رکھی ہے کہ میں اس راوی سے حدیث لوں گا کہ جس راوی اور مروی عنہ کی آپس میں ملاقات ثابت ہو۔ راوی اور مروی عنہ یعنی شاگرد اور استاد کی آپس میں ملاقات ثابت ہو، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم اثر ہونا بھی کافی سمجھ، اگرچہ ان کی ملاقات ثابت نہ ہو۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے اس کو لوگ ترجیح دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری خود مجتہد تھے، خود، اسی وجہ سے یہ جو باب باندھتے ہیں نا، حدیث کے اوپر باب لکھتے ہیں نا، تو وہ ایک مسئلہ اس حدیث سے انہوں نے مستنبط کیا ہوتا ہے، وہ حدیث سے خود استنباط کرتے۔
وہ کسی امام کے پیروکار نہیں تھے، خود مجتہد تھے، اس پہ عمل کرتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے وہ مورچھل سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے علماء سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہیں فرمایا اللہ تمہیں صحیح احادیث جمع کرنے کی توفیق عطا۔ امام بخاری ابتدا میں نابینا تھے، ان کی والدہ اللہ سے دعا کرتی رہتی تھیں کہ یا اللہ میرے بچے کی بینائی واپس کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خواب میں آ کر بشارت دی تھی کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر۔ تو وہ صبح اٹھے تھے تو ان کی بینائی بحال۔ تو مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا، آپ کے اساتذہ کی تعداد بعض علماء نے 4000 تک بھی لکھی ہے، بعض نے 1000 تک لکھی ہے۔ تو وہاں استاد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی سے ایک حدیث بھی سن لی تو وہ استاد ہے، سمجھے نا۔ تو انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے، احادیث سنی، اور پھر اس کے بعد اپنی یہ کتاب مرتب فرمائی، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا عظیم تحفہ انہوں نے پیش کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کی کتاب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق۔ یہ یاد رکھیں، میں اپنے طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور کوئی طالب علم آپس میں دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے کیسا لگے گا؟ میں ناراض ہوں گا، مجھے غصہ آئے گا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری بات ہی نہیں سنتے، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی گفتگو ہو رہی ہو اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کو بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ حضور کی بات ہو رہی ہے اور آپ اپنی باتوں کی طرف متوجہ ہیں، آپ اپنے کام میں کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ ہم تو ابتدا میں بتا ہی دیتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن طالب علم کوئی موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی مشقیں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اوپن یونیورسٹی کی ہوتی ہیں نا، وہ اسائنمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں حدیث کے اندر بیٹھ کر۔ تو کیا حضور کو یہ باتیں پسند ہوں گی؟ اللہ کو یہ باتیں پسند ہوں گی؟ اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر گرفت بھی کر دے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک پڑھنے کی جو سعادت بخشی ہے نا، اس کو سعادت سمجھ کر ہی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ آپ توجہ سے سنیں، غیر حاضر نہ ہوں۔ اگر آپ غیر حاضر نہیں ہوں گے، اب میں نے تقریباً